बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत इस्लामाबाद से। हरमीत ने आज जो 2 दिन से हम यहाँ बता रहे हैं इस्लामाबाद की बारिशों के हवाले से कि वहाँ पे E12 में जो बारिश का पानी भर गया था लोगों के तहखानों में, घरों के अंदर, उसने बहुत तबाही मचाई है। ये हरमीत अभी हमें बता रहे हैं और मेरे ख्याल में इसके बारे में अपडेट हम हरमीत से ही लेते हैं। बिल्कुल हरमीत जी, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। जिस तरह रूसब हम देखते हैं कि इस वक्त ज़्यादातर चीज़ें ट्वीट पे चलती हैं, ट्विटर पे ही चलती हैं कि सारे मामला सेटल हो गए। हालांकि अब जब ग्राउंड में जाते हैं तो रियलिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है। E11 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैं भी गया हूँ, हमारे कोई कोरेस्पॉन्डेंट जितने भी थे वो सारे गए। तो वहाँ पे ये हालात थे कि 17 घंटे, हालांकि DC साहब जो है शफकत हमजा साहब बड़ी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि भैया 1 घंटे बाद बिजली हमने बहाल कर दी है, लेकिन सच तो ये है कि वहां पे 18 घंटे बाद बिजली आई है। फिर वहां पे करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये कहते हैं कि 3-4 घंटे में सारा कुछ सेटल हो गया था, ऐसा नहीं है। वहां पे बहुत बुरे हालात हैं। वहां लोगों के घरों में जब पानी गया है तो लाखों रुपए का फर्नीचर होता है, टेलीविजन, टीवी, दीगर जो चीजें वो सारी खराब हो चुकी हैं। इसके साथ साथ गाड़ियां, फिर 2 जानें भी चली गई। लेकिन हमने देखा कि वहां पे कोई इस तरह कोई या मिनिस्टर या दद रसाई के लिए अभी तक कोई बंदा नहीं गया। सिर्फ DC और जो जिलाई इंतजामिया है वही काम करें। लेकिन आपने देखा कि CDA जो है वो भी इनकारी है। हालांकि ये CDA में कल भी बात कर रहा था कि गुजरात तक इसकी दौड़ है कि जहां जहां इनको खाली जमीनें आती हैं ये इस्लामाबाद को ही शामिल कर लेते कि ये इस्लामाबाद का एरिया है। लेकिन E11 जो ये बिल्कुल यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये हालात हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नजर आए। पूरा दिन वो अपने घरों को साफ सुथराइयों में लगे रहे। बड़े हालात वहाँ के हैं ख़राब, लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाए। अगर बारिशों की मैं बात करूँ तो बारिशों का सिलसिला थम चुका है। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार तो है, लेकिन ये है कि हालात थोड़े बहुत बेहतर हो चुके हैं E11 सेक्टर में। ठीक है, और हमारी यही दुआ है कि आने वाले दिन में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। बिल्कुल, आज का हम रन डाउन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगा जनाब पब्लिक का डेली डोज। उसके बाद एक शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो कि खाना बदोशों के लिए काम कर रहे हैं। उनको तालीम देने के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि ये लोग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ से महरूम होते हैं, इनके पास खाना पीना नहीं होता, तो तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे खाना बदोशों के लिए उन्होंने तालीमी मंसूबे का आगाज़ किया है। गैस एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे साथ आज शो में हमें ज्वाइन करेंगे। फिर आज दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन की अहमियत पर बात करेंगे, दोस्तों की अहमियत पर बात करेंगे। अच्छी दोस्ती एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में किस कदर अहमियत की हामिल है, इस पर हम बात करेंगे। फिर आगे चलते हुए हम बात करेंगे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, जो कि पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं और ये स्पेशली अगर हम ख़वातीन की बात करें, ख़वातीन का एक कॉलेज है, उनको हुनरमंद बनाता है। इसके 5 स्पेशलाइज्ड जो फील्ड्स हैं। अब इस कॉलेज को पहले 2017 में यूनिवर्सिटी बनाया गया, अब इसको एक जनरल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, जिस पर इस कॉलेज के जो एलुमनाइज हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि अगर इस कॉलेज को जनरल यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा तो फिर इस कॉलेज की जो अपनी खूबसूरती है, जो एक अलग नौइयत की है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस यूनिवर्सिटी को इसकी जो ओरिजिनल हालत है उसमें बहाल किया जाए। इस पर हमारे साथ होम इकोनॉमिस्ट ज़ीशान राजा जो कि एजुकेशनिस्ट हैं वो मौजूद होंगी। फिर हम बात करेंगे लाइब्रेरीज, तो हम देखते हैं बहुत है, लेकिन यहाँ पर किताबों का फुकदान है, पढ़ने वालों का फुकदान है, लोगों का रुझान नहीं है आजकल बुक रीडिंग की तरफ। इसकी क्या वजूहात है और हुकूमत लाइब्रेरीज की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में जिस तरह से हम अपनी पॉलिटिकल स्टोरी डिस्कस करते हैं, सेंट्रल पंजाब PP38 सियालकोट में इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ समझा जाता था, वहाँ से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो इस वक्त लैक कहां पर है PMLN में और PTI का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हामिद हाकवानी साहब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, जिसमें हमारे पास सबसे पहली खबर ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इसने गैर मियारी अद्वियात बनाने वाली जो 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके लाइसेंसेस को मनसूख कर दिया है, जबकि 12 कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो लाइसेंसेस हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। उनका ये कहना था कि जब यहाँ पर
چھاپا مارا گیا تو یہاں پر غیر معیاری ادویات جو تھی وہ بنائی جا رہی تھیں، جس پر ڈریپ نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی چیز ہے. آبویسلی ادویات لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے، لوگ اتنے پیسے دے کر دوائیاں خریدتے ہیں تاکہ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں. تو میرے خیال میں اگر اس طرح جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو صحیح دوائی نہیں بنا رہی ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اس میں یہ بتاؤں کہ مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تھوڑا سا اسٹڈی کریں. میں بھی کئی دفعہ حرمیت کی طرح مجھے شوق ہوتا ہے میں ایک رپورٹر کے طور پہ بن کے مارکیٹ میں جاؤں. آپ یقین کرو کہ جو چھوٹے دکاندار بڑی شاپس پہ نہیں، بڑی میڈیسن شاپس پہ نہیں ہوتا، لیکن جو ذرا تھوڑی سی درمیانی یا نچلے علاقوں میں، نچلے متوسط طبقے میں دکانیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ جاؤ تو وہ آپ کو دوا کی 4 5 قسمیں، سیم دوائی، وہ کہیں گے جی یہ دوائی ہے، یہ اول نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ 4 نمبر ہے. بالکل. اور ان کی قیمتیں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں. جعلی دوائیاں اس کے ساتھ اتنی زیادہ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جس کی کوئی حد نہیں. پھر ایک ہربل کے نام سے رؤوف صاحب جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو مجھے یاد ہے جب ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور کئی دوستوں نے بھی لکھا تھا، تو اس پہ انہوں نے نوٹس لیا اور نوٹس کے بعد انہوں نے کئی ایسی کمپنیاں تھیں جن کو ان کے خلاف کارروائی ہوئی. میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ پشاور کے باڑے کے کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں پہ یہ کمپنیاں کام کرتی ہیں. ویلوسف جو ٹیبلٹس ہے اس کی قیمت اگر آپ کو مارکیٹ میں 300 روپے کی ملتی ہے تو یہاں پہ آپ کو وہی ویلوسف آپ کو 100 کی ملے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ویلوسف اوریجنل ہے یا یہ اصلی ہے یا جعلی ہے. اس قسم کی چیزیں بنائی جا رہی. ایون واکیڈ میں کئی ساری فیکٹریوں پر میں نے جو ریسرچ کیا کئی ساری چیزیں میں بھی سامنے لے کے آیا تھا. لیکن اگر اسی طرح کام کرتے رہیں تو کچھ بہتری ہو جائے گی. لیکن اس وقت بہت بڑا مافیا، ڈرگز مافیا جو ہے، ڈاکٹروں کو جو ٹور کرائے جاتے ہیں باہر دنیا کے اور جتنا پیسہ ڈاکٹروں پہ انویسٹ ہو رہا ہے، کمال کا پیسہ، وہی ڈاکٹر بھی وہی میڈیسن جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور بیچارے مریض کو کیا پتا ہے کہ اس کو کون سا ڈرگ دیا جا رہا ہے. یہ چیز ہے اس پہ کام کرنا. بالکل. اور ایک یہاں پر مزید کریں تو بہت بہتری ہو جائے گی. بالکل بہتری ہو جائے گی. اور یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹرز ایسی ادویات لکھ کر دے رہے ہیں جو کہ آپ کو عام مارکیٹ سے، عام فارماسیوٹیکل کمپنی سے اویلیبل نہیں ہوتی. ان کے کلینک کی جو فارمیسی ہے وہاں پر ہی وہ میڈیسن اویلیبل ہوتی ہے، وہاں سے نہیں ملے گی تو پھر کہیں سے بھی نہیں ملے گی. کیونکہ ان کے جو کمپنیز ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز، ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، اپنے کمیشن ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی تھوڑا سا مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے ڈریپ کی جانب سے. میں اگلی سٹوری پہ چلیں گے لیکن صرف ایک بات کہہ دوں، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بڑی تفصیل سے بات کریں گے. بالکل. کہ دوائیاں ہماری ایسی لکھ لی جاتی ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ پورا ایک ریسرچ پیپر ہے کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پہ ڈرگ کمپنیوں کی کس طرح سے اجارہ داری ہے اور وہ کس طریقے سے مجبور کرتی ہیں ان ملکوں کو کہ آپ اپنے ہاں یہ دوائیاں لیں حالانکہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. بالکل بالکل. تو اس کے بارے میں پھر بات کریں گے کبھی. بالکل تفصیلاً بات کریں گے. ابھی ہم شو میں آگے چلیں گے اور ایک انٹرسٹنگ خبر ہے تھائی لینڈ سے، جہاں کی ایک سڑک پر سینکڑوں بندر جو تھے وہ امڑ آئے اور 2 گروپس تھے بندروں کے اور انہوں نے خوب لڑائی کی. اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں، مطلب کتنے مزے کی یہ ویڈیو ہے کہ بندر جو ہیں وہ سڑک پر دوڑ رہے ہیں. اور دوڑ کس چیز کی ہے؟ اچھا یہ بھی ان کے بھی 2 گروپس تھے اور خوراک کے حصول کے لیے ان لوگوں نے، مطلب ان جانوروں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی اور ٹریفک کی جو روانی تھی وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ متاثر ہوئی. پھر جو لوگ تھے وہ آگے نہیں آ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو بندر ہیں ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو یہ ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو آئی جو ہم نے سوچا ہم اپنے پبلک نیوز کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. کافی اثر پڑتا ہے اور جس معاشرے میں آپ رہتے تو جانوروں پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے. تھائی لینڈ میں کیا اگر میں بات کروں، تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں پہ گینگسٹر بہت زیادہ ہیں، بہت سارے گینگ ہیں، مختلف 36 گینگ اور 24 سے اس قسم کے گینگ بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی اس سے متاثر ہو کے یہ بھی گینگسٹر بن گئے بندر. ہاں، اور انہوں نے اپنے 2 گروپس بنا لیے. یہ دکھائیں ذرا، مطلب اور آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ویڈیو میں کہ کس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بالکل بالکل. خیر ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. اگلی سٹوری ہمارے پاس امریکہ کے شہر نیو یارک سے ہے، جہاں پر لوگوں کے رجحان کو ویکسینیشن کی طرف لانے کے لیے وہاں پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے. جو بھی شخص خود کو ویکسینیٹ کروائے گا اس کو $100 دیے جائیں گے. تاکہ یہ کام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں خود کو ویکسینیٹ کروا سکیں. تو دس از سم تھنگ ریئلی گڈ. اور پاکستان میں بھی لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
यहाँ पर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अगर हम अमेरिका वगैरह को देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर इनामात दिए जा रहे हैं, किसी ना किसी से लोगों को खुश किया जा रहा है। $100 जिसको मिलेंगे तो कहेगा भाई मुझे एक या दो वैक्सीन करवा दो, तो लोगों को माइल करने का ये एक अच्छा तरीका है। वैसे रोमा मजीद इक़दामात की हमें जरूरत नहीं, 200-200 रुपए भी लगा लो तो यहाँ पे रश पड़ जाएगी, वही हर एक बंदा कहेगा मैंने वैक्सीन लगाने हैं। हाँ, यहाँ पर तो सिम बंद की जा रही है, करनी चाहिए। हाँ। टीचर्स के बारे में कहा जा रहा है कि 2 अगस्त से स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन वो तमाम टीचर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उनको पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी, उनको सर्टिफिकेट लेके वहाँ पे जाना ज़रूरी होगा। मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि सर्टिफिकेट का हसूल ज़रा थोड़ा सा आसान कर देना चाहिए, वो हसूल बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। आप जाएँ उनकी वेबसाइट के ऊपर, ये आम आदमी की रसाई नहीं होती वहाँ पे उस तरीके से। और अगर नादरा के दफातर में जाएं, लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। हाँ। तो उसको वो होना चाहिए। बाकी ये बात बिल्कुल सही है, पिछले चंद दिनों से हम ये देख रहे हैं, 2-4 दिनों से ख़ास तौर पे जो डेथ्स हैं, जो रेशो है बीमार लोगों की कोविड की वजह से, वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। पिछले 3-4 दिन पहले 26, 27, 30 इसके करीब डेथ्स होती थी, कल 76 है, तो एकदम से तादाद बढ़ गई है। 24 घंटों की अगर बात करूं तो 76 हलाकतें हो चुकी, बड़ी तेजी से दोबारा ये चीज बढ़ और रही है। और सबसे ज्यादा इस वक्त 4497 केसेस मस्बत आए हैं, तो बड़ी तेजी से ये रेशो जो है वो बढ़ रही है कोरोना की। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा बिल्कुल ये डेल्टा है। वायरस जो है, और स्पेशली हमने देखा है कि पॉजिटिविटी की जो शरह है वो सबसे ज्यादा इस वक्त कराची में देखने में आ रही है, हैदराबाद में देखने में आ रही है, और वहाँ पर डेल्टा वायरस के भी सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो हम तो खैर न्यूयॉर्क की बात कर रहे थे कि वहाँ पर $100 देने का ऐलान किया गया है, लेकिन हम अपने पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पहले भी कह चुके हैं, दोबारा से अपील करेंगे जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं कि खुद को वैक्सीनेट करवाएं, और वैक्सीनेशन के साथ साथ फिर भी SOPs का लाजमी ख्याल रखें, खुद को भी महफूज बनाएं और अपनी जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको भी महफूज बनाएं। आगे चलेंगे, और 2 कारोबारी शख्सियात हैं, इन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो साहिल समंदर से जो सिगरेट के पार्टिकल्स होंगे उनको साफ करेगा, सोडा कैंस हैं उनको इकट्ठा करेगा, जो प्लास्टिक वहां पर लोग फेंक जाते हैं उनकी सफाई करेगा, और ये हम इस वक्त विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं। इस तरह से ये जो रोबोट है वो काम करेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हमने देखा है कि लोग जो हैं जब बीच पर आते हैं तो वहाँ पर खासा गंद मचा देते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स वहाँ पर फेंक जाते हैं, सोडा कैंस होते हैं, इसके अलावा बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये रोबोट इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो साहिल समंदर है उसकी सफाई को यकीनी बनाया जा सके। कभी ये रोबोट हमारी तरफ रुख करेगा, हमारी गलियों कूचों में, कराची में अगर जाएं तो गुटखा, नस्वार और फिर सिगरेट, ये चीज़ें आपको इतनी मिलेंगी, ये बेचारा भी थक जाएगा, भैया माफ़ी दे दो, मैंने वापस करना है, नहीं करना है काम। तो बाहर दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ों पे हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ी वहाँ पे वो लोग भी बड़ा ख्याल रखते हैं, शहरियों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, वो भी उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेते हैं और काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया हमने हर चीज़ हुकूमत पे डाली है, खुद हाथ ना लगाने की कसम खाई है। मैं आपको ये बताऊं कि कुछ अर्सा पहले मैंने कोई तस्वीरें देखी थी सतह समंदर की, कि ये जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं और फिर सिगरेट के बट्स हैं, ये ज़मीन पे यानी सतह समंदर पे किस तरह से इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, और ये एनवायरमेंटल हैजर्ड है बहुत ज़्यादा रुकावट बनते हैं। तो इनको साफ़ करने का तरीक़ाकार बड़ा अच्छा है, लेकिन वो हमारे नुमान साहब कहते हैं कि अगर ये रोबोट हमारे इलाकों में पाकिस्तान वगैरह में आ जाएं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये परेशान हो जाए कि यहाँ पर इतनी गंदगी है, सीरियसली गंदगी जो है इसको साफ कैसे किया जाए, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ अपील ही की जा सकती है लोगों से, खुदा के लिए सफाई का ख्याल रखिए। हमारे यहाँ पर एक ही साहिल है कराची का, और वहाँ पर भी हम देखते हैं लोग अच्छा खासा गंद मचाते हैं। बलूचिस्तान का भी है, लेकिन वहाँ पर अभी लोगों की तादाद कम है। कराची का जो है वो गंदा तरीन गलीज तरीन साहिल है। मैं बड़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन जाके वो काले रंग का साहिल मैंने कहीं नहीं देखा। चलें, खैर हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं अल्लाह करे कि वो आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी एक रिसर्च बेस्ड स्टोरी है, और वो ये कहती है कि इर्रेगुलर हार्ट बीट का इशू अक्सर हमने देखा है आजकल तो यंगस्टर में भी बहुत ज़्यादा है कि दिल की धड़कन जो है वो इर्रेगुलर होती है। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च की है कि जो भी शख्स दिन में 3 कप अगर कॉफ़ी के कंज्यूम करता है तो इर्रेगुलर हार्ट बीट का जो इशू है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकता है। 15% तक इसमें कमी लाई जा सकती है, और अगर इससे ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाए तो 20% तक भी कमी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ जब आप कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं तो ये आपके दिमाग को खोलती है, मूड को खुशगवार बनाती है। तो वैसे मेरी ओपिनियन इसमें डिफरेंट है। ठीक है, 1 कप भी ठीक है, 2 कप भी
ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 3 کپ ہے دس از ٹو مچ, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو نیند بھی بھاگ جاتی ہے پھر. ہاں لیکن ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کافی ہے بڑی زبردست چیز بھائی, اگر آپ کو اس کی عادت ہو جائے. اور میں تو بلیک کافی پینے والے لوگوں میں سے ہوں, بغیر دودھ بغیر چینی کے, اس کا ذائقہ جو ہے ویسا واہ 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 واہ. اور میرے جیسے لوگ توبہ اس قدر وہ کڑوی ہوتی ہے کہ وہ اندر نہیں جا رہی ہوتی. بٹ یہی بات ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ کسی چیز کے لیے بھی ڈیولپ ہو جائے تو وہ پھر آپ کو اس طرح سے ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے. لانگ ٹائم بیک مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب کسی نے کافی میرے سامنے رکھی, پہلا سپ میں نے لیا تو میرے چورا طبق روشن ہو گئے. اور میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی اتنی کڑوی, اور میں نے اس میں تھوڑی سی چینی ڈالی اور چینی ڈالی, بڑی مشکل سے اس کو اس قابل کیا کہ وہ پینے قابل ہو جاؤ. پھر ایسے ایسے ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں. جب میں امریکہ پڑھتا رہوں وہاں زیادہ تر لوگ بلیک کافی پیتے ہیں. ہاں ایرانی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, آپ بھی اگر مطلب اس میں شوق کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی میں شہد ملا لیتے ہیں. صحیح, شہد ملا کے اس کو بڑا مزیدار وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے اس کا. تو لیکن بہرحال جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کافی بڑی اچھی چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے. ہاں, اور آپ 3 کپ کافی پیئیں. اب یہ دیکھنا, یہ ویسے میں یہ بات کر رہی ہوں بٹ بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑے شوق سے کافی پیتے ہیں. ہم روزانہ یہاں پر چائے پی رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی روٹین میں کافی ہی زیادہ شامل ہوتی ہے اور 3-3 4-4 کپ پی رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اب پتہ نہیں کوئی کتاب ایسی بھی آئے گی جیسے گریگ مورٹنسن کی کتاب کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے, وہ تو ہے 3 cups of tea, 3 cups of coffee. یہ کیا اثر ڈالیں گے. گریگ مورٹنسن تو کہتے ہیں کہ 3 کپ کافی کے اگر آپ قبیلے کے ساتھ کسی کے پیئے تو اس کا دوستی کا رشتہ آپ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے گریگ مورٹنسن, میں پہلے بھی ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں ہنزا سے آگے, بلتستان سے آگے کے جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے بے شمار سکول بنائے ہوئے ہیں جو بچوں کی فری ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں. یہ یہاں پہ آئے تھے, بچھڑ گئے تھے اپنے قافلے سے اور ان کو بچایا گیا, ان کی جان بچائی گئی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا کہ یہ تعلیم کے لیے کام کریں گے. امریکی ہیں لیکن یہ تعلیم کے لیے بہت کام کرتے ہیں. انہوں نے افغانستان میں, پاکستان میں بے شمار سکول بنا رکھے ہیں. تفصیل ان کی جو جاننا چاہیں وہ ان کی کتاب جو ہے 3 cups of tea وہ پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک شامل کریں گے شو میں. بریک کے بعد جب آگے تو کچھ مزید انٹرسٹنگ قسم کے موضوعات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہم شو کے سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں خانہ بدوشوں کے لیے. خانہ بدوش ایسے لوگ جو کہ جھگیوں میں رہتے ہیں, بیسک نیسیسٹیز آف لائف سے محروم ہوتے ہیں, جن کے پاس پراپر خوراک نہیں ہوتی, پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا, پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہوتے, رہنے کو جگہ نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے ان شخصیت نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ان کو تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جائے. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں, لیکن جو سوچتے ہیں obviously وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں غیث ویلفیئر ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین مبشر حسن چاند صاحب سے. مبشر صاحب, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں اور اس طرف توجہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لوگوں کی ہے. تو آپ کو اس منصوبے کا خیال کیسے آیا, پھر آپ نے اس منصوبے کا آغاز کب سے کیا, اور اس وقت پاکستان کے کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں پر آپ خانہ بدوشوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ جی شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. تو جی یہ الحمدللہ ایک یعنی میرا تعلق تعلیمی گھرانے سے ہے. تو میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے گلبرگ میں, وہاں پڑھانے جاتا تھا. تو راستے میں جو ریلوے اسٹیشن کوٹ لکھپت ہے اس میں دائیں بائیں ریلوے اسٹیشن کے دائیں بائیں خانہ بدوش بیٹھے ہوئے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ اگر ان میں جا کر یہ کام کیا جائے اور ان کو پڑھایا جائے اور ان کو اگر یہ شعور ان کا بیدار کر دیا جائے کہ جس زندگی سے آپ نے سمجھوتا کر لیا ہے یہ انسانیت کی یعنی وہ انسانیت کا مرتبہ اور مقام سے گرا ہوا ہے, یہ جگہ ہے جہاں بیٹھے ہیں. تو تاکہ ان کو پڑھا لکھا کر ان کو بھی کسی طریقے سے قومی دھارے میں شامل کیا جائے. تو الحمدللہ پھر ہمارے چند مخلص دوست ہمارے ملے اور ہم نے باہم مشورہ کر کے اور تعلیم کا آغاز وہاں کوٹ لکھپت ریلوے اسٹیشن عید والے دن ہم ان سے ملنے گئے اور ان سے عید ملے. پہلے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں اور آپ ہمیں جھونپڑیوں میں میلے کچیلے لوگوں کو عید ملنے آئے ہیں. تو خیر ہم نے ان سے کہا کہ نہیں, یہ تو آپ اور ہم بحیثیت انسان سب ایک جیسے ہیں اور انسانیت جو انسانیت سے محبت کرتا ہے اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہیں. تو وہ بہت خوش ہو گئے. انہوں نے ہمیں پھر بٹھایا اور بٹھا کر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ان سے بات چیت کی کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے
پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو روزی روٹی کے لیے بڑے پیسے یعنی مشکل سے پیسے آتے ہیں, ہم آپ کو ٹیوشن فی نہیں دے سکتے اور اس طرح دیگر ضروریات جو ہیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ صرف اور صرف آپ کا ایک کام ہے کہ آپ ہمیں اپنے بچے دینے پڑھنے کے لیے, اور باقی چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں. تو وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور بہت خوش ہوئے. تو پھر ہم نے 1-2 دن بعد خیمہ خرید کر وہیں ان کی جھگیوں میں خیمہ لگا دیا اور ان بچوں کو اکٹھا کیا, اور خوشی خوشی سے بچے آئے. وائٹ بورڈ, چٹائیاں اور اس طرح کے ڈیسک, کاپی چھوٹی چھوٹی اور قاعدے دے دیا ہم نے ان کو. تو جب 3 دن ہم نے ان کو پڑھایا تو ان کے والدین نے بتایا کہ ہمارے بچوں میں تو بڑی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا تبدیلی دیکھی آپ نے 3 دن میں, اتنے مختصر عرصے میں؟ تو ان کے والدین نے بتایا کہ ہمارے بچے, ہمارے کان آج تک ترس گئے تھے کہ ہمارے بچے امی جی کہیں, ابو جی کہیں اور ہمیں بھی السلام علیکم کہیں. تو کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے ماشاءاللہ اب ہمیں بلاتے ہیں تو امی جی ابو جی کہتے ہیں, اور اسی طرح جب کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں. جب ہم اپنی جھگی سے نکل کر پڑھنے والی جھگی میں جاتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر جاتے ہیں, جب واپس پلٹتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. تو اس طرح ان کے والدین بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یعنی اس کام کو بہت سراہا اور یعنی بڑے شکر گزار ہوئے کہ آپ نے آ کر ہمارے بچوں میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے یہ پروجیکٹ؟ یہ الحمدللہ ویسے باقاعدہ ہم نے اس کو 2014 سے شروع کیا تھا, تو تجرباتی طور پر شروع کیا تھا ایسے ہی کہ یہ مطلب کیا رسپانس ملتا ہے ان سے, لیکن رسپانس جب اچھا ملا تو پھر ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا. لاہور میں ماڈل ٹاؤن موڑ پہ جھگیوں والی آبادی تھی, پھر وہاں دوسرا پڑاؤ ہم نے ڈالا, وہاں جا کر ان سے بات چیت کی, ان کے بچوں کو اکٹھا کیا. تو وہاں ایک ان کی یہاں بھی ان کی جو چیئرمین, ان کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے نا, اپنا کسی نہ کسی کو نمبردار یا چیئرمین بنا کر رکھتے ہیں. یہاں بھی ایک خاتون تھی ارشاد بیگم, اور جب ہم دوسری جگہ پہ گئے تو وہاں بھی ایک خاتون ہی تھی ارشاد بیگم. جب ہم وہاں گئے تو لوگوں نے ہمیں وہاں ڈرایا کہ جی یہ تو منشیات فروشی کا دھندا کرتے ہیں یہ, اور یہ تو آپ یعنی ہمارے آس پاس کے بچوں کو خراب کر دیا انہوں نے, اور آپ بھی یہاں کوئی خیر خواہی کی یعنی خیر کا کوئی وہ نہیں لے کر جا سکتے پیغام یہاں سے, یہ تو آپ کو بھی خراب کریں گے. تو میں نے کہا چلو ہم آزماتے ہیں, پچھلا تجربہ ہمارا اچھا رہا, یہاں بھی دیکھتے ہیں. تو اسی سغرا خاتون جو منشیات فروشی کا دھندا کرتی تھی اور بڑی ان کی چیئرمین تھی, نمبردار تھی, اس سے جب بات کی تو وہ کہنے لگے کہ جی اس سے لوگ تو ہمارے پاس دوسرے مقاصد لے کر آتے ہیں, دوسری اغراض لے کر آتے ہیں, اور اپنی مطلب یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ یہ اپنے لوگ جنسی تسکین کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس, تو آپ ہماری خیر خواہی کا جذبہ اور ہمارے بچوں کو پڑھانے کا ایک مشن لے کر آئے ہیں, تو یہ اس لیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ اس کی یعنی خواہش پر بھی ہم نے وہاں شروع کیا, اور ماشاءاللہ وہ پھر وزیر صاحب جو بھی آپ کرنے کمال کا کام کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھیک مانگتے ہیں, جو خانہ بدوش ہوتے ہیں, ان کا ٹھکانہ کوئی پراپر نہیں ہوتا ہے. کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ یہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں, تو یہ کتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں ایسے میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی, یقیناً ان کے والدین کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. پھر ان کو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک انکم کا ذریعہ ہوتا ہے ان کا, یہ بچے جو ہے, تو کیسا یہ سارا معاملہ جو آپ نے فیس کیا, تو والدین کی طرف سے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اچھا, لیکن کئی جگہوں پہ آپ کو وہاں پہ والدین کا رویہ بھی تھوڑا سا بدلا نظر آیا ہوگا, کیا کیا؟ جی اس میں آپ کے 2 سوال بڑے اہم ہیں, یہ ہر جگہ سے پوچھے جاتے ہیں ہم سے, کہ جو پہلا تو یہ کہ ان کے والدین جو ہیں, یہ بچے تو بھیک مانگتے ہیں یا کچرا اکٹھا کرتے ہیں, تو ان کے والدین جو ہے وہ کیسے آپ کو بچے دے دیتے ہیں. تو ہم جا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنے بچے پڑھنے کے لیے دیں, تو وہ یہی کہتے ہیں جی ہماری روزی روٹی کا ذریعہ واحد جو ہیں بچے ہی ہیں, یہ بھیک مانگ کر لاتے ہیں یا کچرا اکٹھا کرتے ہیں یا دیگر ذرائع اختیار کرتے ہیں, تو اور کھلونے بنا کر بیچتے ہیں, تو یہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو ہمارا یعنی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کے پاس جو فری ٹائم ہو, یعنی یہ ضروری ہم یعنی یہ آپ پر لازم نہیں کرتے کہ آپ صبح 10 بجے آئیں یا آپ 12 بجے آئیں یا صبح 6 بجے آئیں, نہیں, آپ کے بچوں کے پاس جو وقت فری ہو وہ ہمیں بتائیں. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے, ایک اہم سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کس نوعیت کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ ان بچوں کو دے رہے ہیں؟ ہم ان بچوں کو پہلے تو ان کی تربیت پر ہم وہ توجہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے بچوں کو ہم یعنی آداب سکھاتے ہیں کہ معاشرے میں رہنا کیسے ہے.
تو اس کے بعد پھر ہم ان کو تھوڑی بہت دینی تعلیم بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو اس سے پہچان ہو کہ ہماری اصل بنیاد کیا ہے. اس کے بعد ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے اس سے یعنی الحمدللہ اب تک یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور بچے مطلب کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں اور میسیج لکھ سکتے ہیں اور اس طرح. تو اگلا ہمارا سٹیپ جو ہے ان کے لیے ان کو کچھ ہنر سکھا کر ان کو تیار کیا جائے, چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ان کو کروائے جائیں جس سے جیسے موبائل ریپیئرنگ ہے, لیپ ٹاپ ریپیئرنگ ہے یا اس طرح کے الیکٹریشین کا کام, بڑا زبردست. تو یہ ہم سکھا کر ان کو انشاءاللہ ہمارا عزم ہے یہ ہمارا ہم 50 سالہ ویژن پر کام کر رہے ہیں. ہم نے جب ہمارا کام پھیل گیا تو پھر ہم نے عالمی ماہرین کو لاہور بٹھا کر پاکستان کی مختلف سروے این جی اوز نے جو ڈیٹا ہمیں دیا کہ 1.5 کروڑ سے زائد خانہ بدوش ہیں, ان کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا. تو اس میں 5 روزہ ہماری کانفرنس ہوئی عالمی ماہرین کی, اس میں بیٹھ کر یہ 50 سالہ ویژن بنا. اس ویژن کے مطابق انشاءاللہ ہم 50 سالوں میں 80 لاکھ. اچھا, ابھی تک جتنے بھی بچے یہاں سے پڑھ رہے ہیں کسی نے آگے فردر اسٹڈیز کو پرسو کیا, میٹرک کیا, اس سے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا, آپ لوگوں نے ہیلپ کی؟ یہ اس میں ان کو ہم ایک بچہ ہمارے پاس 15 سال کا بھی ہے تو ہم نے اس کو نرسری سے لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یعنی بنیادی جو تعلیم ہے وہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر الحمدللہ ہمارے پاس 7ویں 8ویں تک بچے پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچے آگے پڑھنا چاہیں ہم ان کو آگے پڑھائیں, جو بچے آگے نہیں پڑھنا چاہتے یا ان کے والدین ان کی مجبوریاں ہیں, والدین بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کما کر دیں, ہم پھر ان کو شارٹ کورسز کروا کر انشاءاللہ العزیز قومی ادارے میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. شارٹ کورسز والا جو آپ کا ہے نا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا, یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے, اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ صرف آرٹس کی تعلیم لے کے تو ذرا کیا کریں گے, کہیں جاب تو ملنی نہیں ہے, کوئی بھیک منگے مطلب وہ کوئی ہوں گے. تو اس میں آپ کے پاس جو بچے آئے ہیں ابھی تک تو میرے خیال میں ایسی صورت نہیں ہوگی کہ انہوں نے ٹیکنیکل پوری کی ہو. انشاءاللہ ہم اسی سہ ماہی میں ان 3 مہینوں میں انشاءاللہ یہ شروع کرنے جا رہے ہیں کورس کہ ان کو ٹیکنیکل کورس بھی وہاں ویسے ہی انجینئر آتے ہیں ان کو پہچان مختلف چیزوں کی وہاں کروا رہے ہیں تاکہ ان کا ابھی سے ذوق بڑھے کہ ہمیں یہ آگے چل کر یہ کام کرنا ہے. 5,500 آپ نے بتایا آپ کے پاس بچے تھے جی الحمدللہ کووڈ سے پہلے, جی تو اب کتنی بڑی تعداد ہے تقریباً؟ اب ہمارے پاس تقریباً دوبارہ جو بحالی ہو رہی ہے 600-700 تک پہنچ گئے ہم. تو انشاءاللہ ہم نے پھر اسی جہاں ہمارے پہلے اسکول تھے سب کو بحال کر کے انشاءاللہ اسی طرح کی تعلیم بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے اس اقدام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. جی بالکل, وقت بہت مختصر ہے, بس جلدی سے. یہ ہمارا ایک 50 سالہ یہ ویژن ہے کہ ہم 80 لاکھ لوگوں کو پڑھا لکھا کر انشاءاللہ قومی ادارے میں شامل کریں گے. اس میں الحمدللہ 1000 انجینئرز ہیں, 1000 ڈاکٹرز ہیں اور اسی طرح 100 آرمی آفیسر ہیں, 100 پولیس آفیسر ہیں, 2 لاکھ ڈپلوما ہولڈرز ہیں. تو اس طرح مختلف یعنی پاکستان کے ہر شعبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ ایک مطلب ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. ہماری پاکستانی قوم سے گزارش یہ ہے کہ ایک این جی او یا ایک تنظیم اس اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتی. ہماری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ جس کے 2 بچے ہیں وہ یہ سمجھے کہ میرے آج کے بعد 3 بچے ہیں, ایک بچہ اڈاپٹ کر کے اس کی تعلیمی اخراجات اپنے مقامی طور پر جو ہے اس کی تعلیمی اخراجات برداشت کر کے اس کو قومی ادارے میں شامل کریں. انشاءاللہ یہ ایک پاکستان کی قوم کی انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی. بالکل, اور آپ اس سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں, دین بھی سنوار سکتے ہیں, آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مبشر صاحب, آپ نے ہمیں گڈ مارننگ پبلک میں جوائن کیا. ابھی ہم شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج دوستی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور کسی بھی انسان کی زندگی میں دوستوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک اچھا دوست مل جائے تو آپ اپنا بہت کچھ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اپنی باتیں. اگر آپ کبھی ایموشنلی سفر کر رہے ہیں, اور بہت سے انسان کی زندگی میں مسائل ایسے ہوتے ہیں جب اگر آپ کو ایک اچھا ساتھی دوست کی صورت میں مل جائے تو پھر آپ اپنی بہت سی باتیں اس سے شیئر کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں. لیکن آج کل جس طرح کے حالات ہیں, میرے خیال میں دوستوں کو چوز کرنے سے پہلے بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں کمپنی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جس طرح سے ہم نے پریویس ویک میں دیکھا نور مقدم کیس آیا, اور اس طرح تو میرے خیال میں اس طرح کی دوستیاں یا اس لیول کی دوستیوں تک جانے سے پہلے بہت سوچ بچار کرنی چاہیے. لیکن ہاں, اگر آپ کی زندگی میں ایک اچھا دوست ہو جائے تو پھر زندگی تو کمال ہو جاتی ہے. یہ جو ابھی رپورٹ ہم دکھانے جا رہے ہیں اس میں کم از کم یہی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کو دوست آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ
क्रॉस लगा दें। यस, पहले हम एक खुसूसी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंडशिप डे के हवाले से, फिर उसके साथ एक गुजरांवाला के एक नौजवान थे जिन्होंने कुछ अर्सा पहले फेसबुक पर एक पिक्चर शेयर की, जिसके बाद इस पिक्चर को इंटरनेशनल जो लेवल पर बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली, पजीराई मिली और फिर इस पर बहुत सारे मीम्स बने। वो पिक्चर भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले चलकर फ्रेंडशिप पर एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखते हैं। अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस पैकेज की जो आखिरी लाइन थी कि लोग मतलब अपने दोस्तों को पैगामात भेजते हैं, तहाइफ भेजते हैं, तो मुझे अभी तक ना किसी का पैगाम मौसूल हुआ है, ना किसी से कोई तोहफा मिला है। अच्छा, हरमीत से चल के पूछे ना, हरमीत किसी ने कोई गिफ्ट वगैरह दिया आज के दिन के हवाले से? वैसे मैं दोस्ती की बात आप दोनों कर रहे थे, तो मेरे गांव में जो दोस्त है ना, यकीन माने दोस्ती, वो कहते हैं ना कि दोस्त वो जिसके सामने आप घंटों बैठे और आप बात भी ना करें लेकिन आपको मजा है। तो मेरे ऐसे बेजरर दोस्त है जिसके साथ मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मेरी ज्यादातर घर में टाइम कम और उनके साथ ज्यादा गुजरता है। तो दोस्त वो हों जो आपके हर दुख सुख में शरीक हों, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। वैसे भी मेरे नाम का मतलब है हर मीत, यानी हर किसी का दोस्त, और दोस्ती रखनी चाहिए, लेकिन वो जिस तरह आपने बात की, दोस्तों को परखना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये वाक़यात हो रही, जो मामलात हो रहे हैं, तो इससे काफ़ी तकलीफ भी फिर बाद में होती है। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे ये कहूँ कि आप दोस्तियाँ जितनी मर्जी बनाएं, ये मेरा ज़िंदगी भर का तजर्बा है, कम अज़ कम अपने दोस्तों को इम्तहान में ना डालें। इम्तहान में आप डालेंगे तो आपको मुश्किल पड़ेगी, मतलब आप ऐसे चैलेंजेस उनको ना दें जो ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो, बहुत अनअचीवेबल किस्म के हो। आप दोस्ती रखें, अपने कायदे से रखें, वो अदरवाइज फिर ये होगा कि वो जैसे शेर है ना, वो एक कथा है छोटा सा कि दोस्ती यादगार छोड़ गए, कुल्फत इंतजार छोड़ गए, कब तक मेरी याद में जलते, आग में जलते, आखिरकार यार छोड़ गए। तो फिर आप बैठ के वो कर रहे होंगे कि यार छट गए यार। अच्छा, अदरवाइज फिर वो ये होता है कि वो जो ऐसे तो वो है कि यारी लावे तोड़ने भावे, तो मतलब वो होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह से आपने ये बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि अपने दोस्तों को इम्तिहान में मत डालें, और दोस्ती जो है बगैर किसी गर्ज, बगैर किसी लालच के होनी चाहिए। आजकल जिस हम दौर में रह रहे हैं ना, लोग दोस्ती करने से पहले ये सोचते हैं कि यार ये बंदा हमें कहाँ पर फायदा पहुंचा सकता है, किसी ना किसी स्टेज पर हम इसको क्या फायदा दे सकते हैं, ये हमें क्या फायदा दे सकता है। तो आजकल की जो फ्रेंडशिप्स हैं वो गिव एंड टेक पर है, लेकिन मेरे ख्याल में ये रिश्ता इतना अनमोल है, इसमें गिव एंड टेक वाली चीज होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हरमीत बात कर रहे थे कि बेजरर दोस्त हैं इनके, दोस्ती इसी चीज का नाम है कि आपको किसी से किसी किस्म का बेनिफिट हासिल ना करना हो, जब अगले को आपकी जरूरत हो आप उसके लिए हर तरह से अवेलेबल हो। और कभी कभी मेरे ख्याल में किसी दोस्त को आपकी इमोशनली और मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि आप दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। तो अच्छा दोस्त मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोस्ती की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करें, बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पर, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स जिसको 2017 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, और इसके 5 मेजर डिसिप्लिन्स थे उस टाइम पर, जिसमें आर्ट्स एंड डिज़ाइन था, टेक्सटाइल था, इंटीरियर्स था, और फूड एंड न्यूट्रिशन था, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ था। ये तमाम जो 5 डिसिप्लिन्स हैं इस कॉलेज की खूबसूरती हैं। 2017 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया। एवरीबडी वॉज हैप्पी कि चलो कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया, लेकिन तब ये मालूम नहीं था कि इस कॉलेज के साथ आगे जाकर क्या होगा। अब इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया और अब इसको एक जर्नल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, और इसके जो 5 मेजर डिसिप्लिन्स जो कि इसकी खूबसूरती हैं उनको खत्म किया जा रहा है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि होम इकोनॉमिक्स की आजकल के भी दौर में बहुत अहमियत है, और यहाँ से जो खवातीन पढ़ती हैं उनको हुनरमंद बनाया जाता है और वो मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना लोहा जो है वो मनवा रही हैं। क्यों मुतालबा किया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी को इसके साबका हैसियत में बहाल करने का, इस पर हम बात करेंगे। होम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की आजकल के दौर में इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम बात करेंगे। होम इकोनॉमिस्ट और एजुकेशनिस्ट जीशान जिया राजा हमें शो में ज्वाइन करिए। जीशान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आप भी एक होम इकोनॉमिस्ट हैं, मैं खुद एक होम इकोनॉमिस्ट हूँ, और मैं इस मसले को बखूबी समझ सकती हूँ। बहुत से लोगों को आजकल नहीं पता कि होम इकोनॉमिक्स की बड़ी अहमियत क्या है मौजूदा दौर में। उनके नजदीक बस यही होता है, आप जाते हैं घर गृहस्थी सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, सिलाई कढ़ाई सीखते हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पर और इसके बिहाइंड द सीन्स आपको किन किन फील्ड्स में ट्रेन किया जाता है। तो जरा आम पब्लिक को बताएं कि इसकी अहमियत क्या है।
دیکھیں آج کل جیسے ہم ویمن امپاورمنٹ، ٹیکنیکل ٹریننگ اور اسکل بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو آج کل کے زمانے میں ہوم اکانومسٹ ہونا زیادہ امپورٹنٹ اور اس کی امپورٹنس اور بڑے ویژن کے لحاظ سے بڑھ چکی ہوئی ہے. اس میں عورت نے نہ صرف اپنے گھر کو چلانا ہے، اس نے ساتھ کیریئر کو بھی چلانا ہے. سو اس کے لحاظ سے جب یہ میں نے جیسے پوچھتی ہوں ہر ایک سے، تو وہ کہتے ہیں جی کھانا بنانا اور یہ کپڑے سینا اور یہ اس طرح کا ہے. جیسے انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ کی سیگمنٹس ہیں، اسی طرح ہی ہوم اکنامکس بھی ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے. جب آفٹر پارٹیشن یہ بنا تھا تو اس کو سارے جو ٹریننگ یا اس کا کریکولم بلڈنگ بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہوا تھا. انٹرنیشنل فیکلٹی آ کے اس کو بنا کے گئی تھی. جب شروعات ہوئی تھی تو ہمارا یہ 4 ایئرس کا BS پروگرام ہوتا تھا، جو کہ یونیورسٹی آف پنجاب سے اس کی افیلیشن تھی. بالکل. پھر اس کے بعد 2008 میں جب سب کالجز کو، جو جنرل کالجز تھے، ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کا BS پروگرام 4 ایئرس کا نہیں 6 ایئرس کا ہونا ہے، تو وہ امپلیکیشن ہوم اکنامکس کالج پہ بھی آ گیا. تو اس کو بھی انہوں نے 6 ایئرس کا BS پروگرام کے لحاظ سے کہہ دیا. اب 2017 میں جب اس کو یونیورسٹی سٹیٹس مل چکا ہوا ہے، تو وہاں جا کے کیونکہ یہ یونیورسٹی پہ جو اس کی کنورژن ہوئی ہے، سوچے سمجھی چیزوں کے لحاظ سے نہیں ہوئی، جس کے اوپر ہم لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے. کیونکہ جب یہ یونیورسٹی سٹیٹس پہ آیا ہے، کیونکہ 2017 میں ہی آلریڈی ہمیں یہ جو HED ہے اس نے آلریڈی ہمیں کانٹیکٹ کر کے ہوم اکنامکس کو کہا تھا کہ آپ کا جو انٹرمیڈیٹ پروگرام ہے اس کو آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے افیلیٹ کرانا ہے. ہم تو یہ اس پروسیس سے گزر رہے تھے کہ اس کو یونیورسٹی سٹیٹس دے دیا جائے گا. اب وہ جو انٹرمیڈیٹ BSc پروگرام تھا وہ ابھی اسٹیگنٹ ہو گیا. اب آگے یہ جو جون میں ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے ریلیٹڈ ٹو یونیورسٹی، تو انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں تو انٹرمیڈیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. جب انٹرمیڈیٹ نہیں ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ از دا فاؤنڈیشن آف ہوم اکنامکس، جہاں آپ کو سارے سبجیکٹ کلیکٹیولی ایز اے ہولسٹک ویلیو کے لحاظ سے سب پڑھایا جاتا ہے. سائنسز بھی پڑھائی جاتی ہیں، آرٹس بھی پڑھائی جاتی ہیں. اینڈ دین اگین آپ کو پتا ہے ہمیں ہوم مینجمنٹ بھی، چائلڈ گائیڈنس بھی، فوڈ اینڈ نیوٹریشن بھی، آرٹ اینڈ یہ سب پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لیٹر آن میں نے کس میں ماسٹرز کرنا ہے یا میں نے کس میں MPhil کرنا ہے. اب جب یہ 2 ایئرس کا انٹرمیڈیٹ جب ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہماری فاؤنڈیشن ختم ہو گئی ہے، اور جب اسٹوڈنٹس نے کالج یونیورسٹی میں جب جانا بھی ہے تو اس کا 2nd ایئر کے بعد جانا ہے، تو یہ 2 ایئرس کی فاؤنڈیشن یہاں پاکستان میں یا لاہور میں وہ کہاں سے اسٹوڈنٹ کریں گے؟ اچھا میں ایک سوال، یہ ایک ویکیوم سا آ گیا. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیا ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کالج فار جو گورنمنٹ کالج لاہور فار جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی انٹرمیڈیٹ کے کورسز ہوتے ہیں، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے وہاں پہ بھی انٹرمیڈیٹ پڑھایا جاتا ہے پہلے سے، تو پھر آپ کے معاملے میں ختم کیوں کیا؟ سر یہ ہم الارمنگ ہمارے لیے اس لیے تھا کیونکہ ابھی یہ جون میں جو ان کی سنڈیکیٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ انٹرمیڈیٹ ان ہوم اکنامکس سسپینڈ کر دیا. ہماری وائس دس از واٹ وی وانٹ ٹو آسک ایوری بڈی، دیٹ از وائی وی آر ناکنگ آل دا ڈورز. بیکاز اگر اس سال ایڈمیشن نہیں ہوں گے ہمارے انٹرمیڈیٹ میں تو اس کی تو ساکھ ختم ہو جائے گی. نارملی یہ ہوتا تھا کہ ونس میٹرک کے بعد آپ کالج آف ہوم اکنامکس میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ پہلے جو 4 سال کا پروگرام تھا اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے تھے، پھر 6 ایئرس کا پروگرام آیا اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور یہی اس کالج کا ہے کہ یہ دوسرے کالجز سے آپ کو اور ڈفرینٹ بنا. اور اگین ہمارا ہے کہ جو یہ یونیورسٹی بیس لائن پہ چلا گیا ہے تو ہمارے 2 ریزیڈنسز ہوتے تھے، لو انکم اینڈ ہائی انکم. ٹھیک ہے جی، وہ بھی ختم کر دیے گئے. وہاں ہماری نرسری ہے فار ریلیٹڈ ٹو چائلڈ ڈیولپمنٹ، اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. سو ہمارے کافی ایسے پروگرام تھے جو ہماری شان تھے، جو ہمارے ہوم اکانومکس کی پہچان تھے. ذیشان جو مجھے ایک بات نظر آتی ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے جو اس وقت کالج کو رن کر رہی ہے مینجمنٹ جو ہے وہ ہوم اکانومسٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کی خوبصورتی کو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہ تو وہی ہو رہا ہے کہ ہاکی کا کوچ ہے، اس کو کہہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کرکٹ کے ٹیم کو. اور میرے خیال میں ہم اپنے اس پبلک نیوز کے پلیٹ فارم سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. چانسلر ہے ڈاکٹر کنول امین ہمارا بھی یہی کر رہے ہیں اور کافی ان کے حق میں ہے، تو آپ کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ ڈاکٹر کنول امین جو ہیں وائس چانسلر جو ہیں ان کے حق میں بھی بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کے اینٹی بھی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، تو آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں
she's doing a marvelous job. She as a person I don't have any problem with her, लेकिन वो हमारे इस आइडिया को सपोर्ट करें एज कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जिसका इंटरमीडिएट अगर ख़त्म हो जाएगा, प्लस हमारे जो कॉलेज के जितने भी PhDs थे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं HED के, अगर वो HED के होंगे तो वो यूनिवर्सिटी से तो निकाल दिए जाएंगे, तो हमारा फैकल्टी भी इशू आ रहा है ना, जो हमारी आपको भी पता है कि हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं जो कि और कहीं भी नहीं यहाँ लाहौर में पढ़ाए जा रहे, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जा रहे, फिर हमारी फैकल्टी भी सफ़र करती है, हमारे स्टूडेंट भी सफ़र कर रहे हैं, और इस साल अगर हम एडमिशन ओपन नहीं करते और इसी कंफ्यूजन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के गैप में ये वैक्यूम अगर फिलअप नहीं होगा तो हमारी इस साख से भी हम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है, जब तक मैं इस कॉलेज में पढ़ रही थी तब तक यहाँ पर जो मैनेजमेंट होती थी, हमारी प्रिंसिपल होती थी, वो होम इकोनॉमिस्ट होती सही थी। है, अब ऐसा क्यों है कि उसी फैकल्टी में से चूज करके किसी को वाइस चांसलर, बहुत से नाम है, बहुत सी PhD डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं जिनको आप नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी नॉन होम इकोनॉमिस्ट को क्यों लाया जो कि इस कॉलेज के इश्यूज को समझ ही नहीं सकता? जी देखो, ये इसमें हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जो कि गवर्नमेंट फॉलो करते हैं अपने सिंडिकेट के लिहाज से, उनकी इलेक्ट करने के एक प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो वो टेक्निकली उसको समझता हो, वो उसी का ग्रेजुएट या एमफिल या PhD हो, ताकि वो उसकी फीलिंग, उसके स्पिरिट, उसकी विजन को समझता हो, तभी उसके बारे में फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप क्लियर ले सकते जो हो। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि ये स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी Yes. है, ठीक है ना? Very much. अच्छा, अब दूसरी बात ये हुई कि जब एक जर्नल से कोर्सेज पढ़ाने के लिए और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो तो इसको- एक और को इजाफा करने की क्या जरूरत है? प्लस देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फंड दिया गया है, और उस फंड में इन्होंने अपने अप्रैल के सिंडिकेट में रिकमेंड किया है कि एक कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा बजट रखा हुआ है। सो हम कह रहे हैं कि भाई आपको एक बजट रखने की क्या जरूरत है, व्हेन वी हैव गॉट एन एग्जिस्टिंग college, let's retain the college in its previous position as college, and then take the university someplace else and put and spend that lot of money over there. इसको आप अपग्रेड जरूर कर दें, इसमें अपलिफ्टिंग के लिहाज से बेतहाशा नए सब्जेक्ट्स जो इनके 5 जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिहाज करें, इसकी लैब्स को अपग्रेड कर दें, इसके डिपार्टमेंट्स में और चीज़ें ऐड ऑन कर दें, इसके जो हमारे रेजिडेंसेस थे, हमारे हॉस्टल हैं, हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, उसको अपग्रेड कर दें। ये सुन क्यों नहीं रहे फिर ये बात? ये क्या बात? देखिए, इन्होंने क्या किया कि एक एक्शन हो चुका, एक प्रोसीजर से यूनिवर्सिटी की वो हो चुकी, अब रिवर्जन ऑफ वो एक प्रोसीजर मांगता है जिसमें पार्लियामेंटेरियन, जिसमें बेतहाशा चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। हम कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड अगेन अ सिंडिकेट हैज़ एक्सेप्टेड कि एक कॉलेज की रिकमेंडेशन हो चुकी है, लेट्स टेक दैट रिकमेंडेशन एंड कंटिन्यू विद द सेम, बिकॉज वी कैन प्रिजर्व आवर हेरिटेज, we can preserve the sanity for the female students, जो कि एक बहुत अच्छी आला तालीम मिल रही थी, उस अच्छी चीज़ को ख़राब करने की हमें बैठे बैठे क्या ज़रूरत है? ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले में आपकी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई, मामला उस प्लेटफॉर्म पे उठाया गया ताकि वो लोग इन्वॉल्व हों, और जो कि एलुमनाइज इस वक्त मुतालिबा कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स इस वक्त मुतालिबा कर रहे हैं, उसको समझा जाए। बेसिकली इश्यूज समझाने की जरूरत है, और मैं दोबारा से यही बात कहूंगी कि ये होम इकोनॉमिक्स का बंदा ही इस इशू को समझ सकता है। जो लेमैन है या जो जनरल पब्लिक है या सिंडिकेट में या इसके कन्वर्जन में भी जितने लोग इन्वॉल्व थे वो होम इकोनॉमिस्ट नहीं थे, इसीलिए ये मामला, मेल मेंबर्स भी थे, तो उनका तो होम इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। जो फीमेल भी इनमें इन्वॉल्व थी वो होम इकोनॉमिस्ट नहीं थी। तो हमारा है कि जब आपका वो इनपुट ही टेक्नोक्रेट से हुआ नहीं, एंड देन अ बिगर चेंज इनटू यूनिवर्सिटी, और वो भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जिसकी वजह से हम अपने नए स्टूडेंट्स, जो नई पौध आने वाली है, उसको अगर हम ज़ाया कर देंगे, और हम अपनी पब्लिक में जनरल अवेयरनेस भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि क्योंकि हमें वो वॉइस ही नहीं देने दे रहे। हमें अगर मीडिया में भी रोक दिया जाएगा कि हम अपनी वॉइस ना करें, और अगर हम जर्नल जहाँ भी हम अपना मुतालबा देना चाह रहे हैं, पीपल वी आर गोइंग ओवर देयर, लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मेन विजन ऑफ होम इकोनॉमिक्स। लाइक योरसेल्फ, ये जी खाना बनाना और कपड़े सिलाना, ये दिस इज नॉट लाइक दैट, दिस इज मोर देन दैट। वो हमें करियर पाथ्स देते हैं, हमारी करियर आपकी बातों से अंदाजा ये हो रहा है कि रक्शे के चलाने वाले को 10 व्हीलर दिया गया कि भैया चलाओ आप। अच्छा, जो हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक और बाय प्रोफेशन, आपकी पहले जो तैयारी थी, आपके स्टूडेंट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी जगहों पे भी गए, लेकिन अब जो ये हालात बने तो बच्चों को भी तो बड़ा मसला होगा, उनका भी तो करियर तबाह हो रहा है।
یہ جو بیچ میں ان معاملات چل رہے کو ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو ایک تو اویئرنیس نہیں ہے, جنرل پبلک کو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ اب کالج نہیں ہے, یونیورسٹی ہو گیا ہے, اب آپ نے میٹرک کے بعد نہیں آنا, اب آپ نے ایف ایس سی اور ایف اے کے بعد آنا ہے. یہ 2 ایئرس کا جو گیپ ہے, انہوں نے کہاں جانا ہے اور وہ فاؤنڈیشن کورسز کہاں کر سکتے ہیں جو اس بی ایس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سو دیر از اے بگ کنفیوژن which nobody at the platforms of syndicate is discussing. اور ہم جب بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کرنے کی کوشش I got to know, I got many news کہ بھئی میڈیا پہ آنے سے اس خبر کو روکا جا رہا ہے, مختلف چینلز کو اپروچ کیا گیا ہے کہ اس خبر کو نہ چلانے دیا جائے. دس از ویری رانگ. اگر آپ کا موقف آ رہا ہے تو پھر ہم نے تو کسی کو روکا نہیں. دیکھیں ہم تو ہر جگہ کھٹکھٹانے کی کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں 1962 سے ہماری اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تھی جس کے ابھی تک الیکشن بھی نہیں ہوئے, اس کی بھی باڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی, نہ ہی کریٹ ہوئی. تو وہ کون وائس لے کر جائے گا؟ تو دین وی آل اولڈ اسٹوڈنٹس آر اسٹینڈنگ ٹو پروٹیکٹ. اچھا, ابھی اگر ہم موجودہ سچویشن کی بات کریں تو یہاں پر 6 ایئرس پروگرام ہی چل رہا ہے. کالج جو تھا اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا, اب یہاں پر مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو لانچ کر دیا گیا ہے. ابھی کس اسٹیٹس پہ ابھی یونیورسٹی ایکسپیریمنٹل اسٹیٹس میں؟ آپ کو بھی پتا ہے یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن شو کرنے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے بعد ان کو ریکگنیشن اور سرٹیفکیشن دینے کی پرمیشن مل جائے گی. ابھی اٹس اے ویری ارلی اسٹیج. درمیان میں کووڈ ٹائم پیریڈ بھی آ گیا تھا جس میں یہ ایکسپیریمنٹیشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک ہمارے سامنے کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ اس طرح کی یونیورسٹی بن سکتی ہے, کیونکہ 1 سبجیکٹ تھا ہوم اکنامکس جس کے یہ 5 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ تھے. ایک سبجیکٹ کو لے کر انہوں نے اسی کالج کے اوپر یونیورسٹی ڈال دی. اب یونیورسٹی یہ 134 کنال کی جو پریمیسز ہے دیٹ از اونلی سفیشینٹ فار دیز ڈپارٹمنٹس. اس کو آپ یونیورسٹی کا اسٹیٹس دے کے اپ گریڈ کر کے یہ اتنا ہجوم, پلس ہمارے لیے انوائرمنٹ میں ہمارے پاس, اگر آپ کو یاد ہو ہمارا ایک ہی گراؤنڈ تھا, بالکل. اب اس گراؤنڈ میں بھی اگر کنسٹرکشن ہو جائے گی اور وہاں بینین ٹریز جو اتنے پرانے لگے ہوئے جس کو کاٹ دیا گیا ہے اور کاٹ دیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک, ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. آپ نے بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کیا یہ تمام تر ایشو, اور ہم اپنے پبلک نیوز کے اس پلیٹ فارم سے یہی مطالبہ کرنا چاہیں گے, جو ایلومنائز جو ہوم اکانومسٹ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو اس کے سابقہ حیثیت یعنی کالج آف ہوم اکنامکس کی حیثیت میں بحال کیا جائے, تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے, اس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کی خوبصورتی ہے, ان کو مینٹین رکھا جا سکے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ذیشان, آپ نے ہمیں گڈ مارننگ پبلک میں جوائن کیا. ناظرین ابھی بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, کتاب کو انسان کا سب سے بہترین دوست کہا جاتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے بک ریڈنگ کا رجحان لوگوں میں بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچپن میں ہی جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ بچوں میں بک ریڈنگ کی عادت کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے تھے, پھر پڑھنے کا شوق ہوتا تھا. آج کل کی جو جنریشن ہے ان میں پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لائبریریز دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے. جو آلریڈی لائبریریز ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں ہے, وہاں پر کتابیں موجود نہیں ہوتی اور لوگ نہیں آتے. اسی طرح کی اگر ہم ایک لائبریری کی بات کریں جو کہ باجوڑ میں تھی, وہ 20 سالوں سے باجوڑ میں, اور وہ 20 ایئرس سے بند پڑی تھی. اب اس کو کھولنے کا خیال آیا ہے, لیکن یہاں پر کتابوں کا فقدان ہے, پلس یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہے, کیونکہ وہی بات کہ آج کل لوگوں میں پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے جو دیکھنے میں آ رہی ہے. میں یہ بتاؤں کہ لائبریری یعنی وہ ایک نیل گیمن ہے, بہت بڑے اسکالر ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہے, ان کا ایک مضمون بھی تھا کہ ہمارا فیوچر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے لائبریریز پہ, کتابوں پہ اور ڈریمنگ پہ. تو اس حوالے سے یہ دیکھا جائے جو بچے کتابیں دیکھیں گے, پڑھیں گے, جو لائبریریز میں جائیں گے وہ ڈریم کریں گے, پھر فیوچر بہتر ہوگا. تو ملک ترقی کرتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر, قومیں ترقی کرتی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے لائبریری کتنی زیادہ ہیں. آپ باہر کے ملکوں میں جائیں, گلی گلی محلے میں کتابیں موجود ہوں گی, لائبریریز موجود ہوں گی جہاں لوگ جاتے ہیں. اور لائبریری جب جاتے ہیں تو کتابوں کے ساتھ دوستی کے ساتھ ایک ان کا آپس کا رشتہ بنتا ہے, دوست. جب بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے دوستیوں کی, وہاں دوستیاں جو بنتی ہیں وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں اس حوالے سے کرنا چاہیے. ماضی کی جو حکومت تھی, تھوڑا سا میں اس طرف جاؤں گا, میاں محمد نواز شریف صاحب کی, ان کا ایک اچھا اقدام تھا جس کو پھر پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو اس نے ختم کیا. جتنے بڑے پارکس ہیں, چاہے وہ لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, جن علاقوں میں ہم نے دیکھا, ای لائبریری کا قیام کیا گیا تھا جس میں
किताबें भी पढ़ी थी, साथ में बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो भी कमाल का था। आप बड़े आराम से बैठ के पार्क में किताबें भी पढ़ सकते थे, साथ में इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद थी, लेकिन उनको बंद कर दिया गया। साथ साथ जिस तरह आप बात कर रहे हो, तो लाइब्रेरी अगर कई हम देखते हैं है भी, तो वहाँ पे स्टूडेंट ना होने के बराबर है, और ये जो रुझान है पढ़ाई का बड़ा कम होता जा रहा है। मुझे याद है कि मेरे घर में मेरे बड़े भाई किताबें ज़्यादा पढ़ते थे, तो मुझे भी बड़ा शौक था और मैं तारीखी किताबें काफ़ी पढ़ता था। तो उस टाइम में जब भी मुझे नींद आती तो मुझे ऐसा लगता कि कहीं मैं भी किसी कंट्री का बादशाह हूँ और तलवार मेरे हाथ में और घोड़े के साथ उसके ऊपर बैठा और किसी मुल्क को कब्जा करने जा रहा हूँ। तो इस किस्म की जो बड़ी कमाल की वो स्टोरीज आपके दिमाग में आती है और एक लगन, आप उसी के साथ लीन हो जाते हैं। तो वो चीज़ अब कमी हो रही है और इस पे उसी तरह हुकूमत भी उसी तरह काम नहीं कर रही जिस तरह काम पहले हुआ था, या ई लाइब्रेरी या दीगर जो लाइब्रेरी है उसमें किताबों की मकदार को पूरा करना। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इसको दोबारा करना होगा, बहाल करना होगा, और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस तरफ रागिब करना होगा। या मेरे ख्याल में शायद बिल्कुल हमारे साथ बाजोड़ एजेंसी से इनका ताल्लुक है, इन्होंने लाइब्रेरी को रिवाइव करने का ठेका उठाया, बिल्कुल बीड़ा उठाया, बिल्कुल मतलब उसका। तो इनसे बात करते हैं, चल के देखते हैं कि इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या रिस्पांस है लोगों का। बिल्कुल शाहिद साहब फरमाइएगा कि पहले तो ये बताइएगा 20 ईयर से ये जो लाइब्रेरी थी बाजोड़ की, ये बंद पड़ी थी, इसको खोलने का ख्याल कैसे आया? ये बेसिकली इस तरह था कि हमने बाजोड़ मुहिम शुरू की थी। उसके तहत हमने मुख्तलिफ चीज़ों को करना शुरू किया इस प्रोजेक्ट के तहत। तो इसमें एक बुनियादी चीज़ वो पब्लिक लाइब्रेरी थी, वो बंद पड़ी थी मिलिटेंसी की वजह से। उस जिस तरह दूसरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, मतलब सरकारी स्कूल थे या पुलिस के चेक पोस्ट थे, वो मुतासर हुई थी। तो इस तरह ये लाइब्रेरी भी मुतासर हुई थी। तो हमने इसके लिए कोशिश की और मुतल्लिका हुक्काम को खतूत लिख के सोशल मीडिया पर जो है वो कैंपेन चलाई इसके लिए। उसको हम इस हद तक कामयाब हो। अच्छा ये बताओ कि ये लाइब्रेरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अंडर है मेरे ख्याल में, तो वो कोई फंड्स दे रहे हैं इसके लिए? बुक्स के लिए तो कोई फंड नहीं है इस वक्त। जो डोनेट की गई बुक्स है वही वहाँ पर पड़ी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ इतना किया है कि वो एक तो बंदे भर्ती किए हैं अपने फंड से, और एक उनसे मैं पूछ रहा था वो एक दो अखबार आ रहे हैं गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, बस सिर्फ इतना किया है उन्होंने। बाकी जो किताबें हैं वो वही डोनेट की गई किताबें हैं ऐसे कि। ठीक है जी हरमीत। शायद साहब बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें लाइब्रेरी में किताबों के हवाले से, तो पहले कितनी किताबें थी और अब किताबों की मकदार क्या बढ़ी है? ये जब बंद थी तो हम वहाँ पर गए, हमने सोचा कि इसको हम खोलने जा रहे हैं तो थोड़ा चेक कर ले। तो मैं वहाँ पर गया तो एक कोने में बुक्स पड़ी थी, एक गालिबन वो कमरा वॉशरूम टाइप का था। तो शायद इल्म दोस्त अहबाब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे, वो क्या करें आपके लिए? तो जो अहले इल्म हजरात है उनसे मेरा ये पैगाम है उनके लिए कि ये लाइब्रेरी सिर्फ ये नहीं थी कि हमने इसको किताबें पढ़ने के लिए उसको खोला हुआ था। हमारा मकसद ये था कि यहाँ पर इल्मी बैठक होगी, बाकायदा यहाँ पर स्टडी सर्कल मुनक्किद होगी। दूसरी जो मुतल्लिका फंक्शन है वो यहाँ पर फंक्शनलाइज करेंगे हम। तो उनसे बाजोड़ में काफ़ी ज़्यादा है ये शुरा और दबा और ये लोग बहुत ज़्यादा है। तो उनसे उनको मेरा ये पैगाम है कि आप लोगों की कोशिश से ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगी। तो आप यहाँ पर आके ये कर ले कि ये मुख्तलिफ बैठक और स्टडी सर्कल मुनक़िद कर दिया करे। बाकी गवर्नमेंट से मेरा बुनियादी सवाल ये है, ये पूरी लाइब्रेरी इशू का बुनियादी जो पॉइंट है वो ये था कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है KP गवर्नमेंट का हायर एजुकेशन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स डिपार्टमेंट, उनको चाहिए, हमने लेटर्स भी किए हैं यहाँ पर, हमारे जो नुमाइंदे थे उनको भी हमने कहा है, डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि आप इसमें कोशिश कर ले कि ये बाकायदा इस डिपार्टमेंट के तहत आ जाए। तो उससे ये होगा फिर उसके लिए बाकायदा बजट मंजूर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद। और बड़ी अच्छी बात है 20 इयर्स के बाद इस लाइब्रेरी को फाल करने का ख्याल आया। इनका यही कहना है कि स्टडी सर्कल जो है उसको कायम किया जाए, साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा ये है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। इस लाइब्रेरी को फंड्स की ज़रूरत है, इस लाइब्रेरी को किताबों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया की जाए। अच्छा, लाइब्रेरी की बात हो रही है, बुक रीडिंग की बात हो रही है, तो मैं आजकल ये भी देखती हूँ रऊफ साहब कि
جو ریڈنگ کا رجحان ہے وہ فون پر بہت زیادہ آ گیا ہے. ہم بہت سی ایپس اویلیبل ہیں جہاں پر آپ کو بکس پڑھنے کو ملتی ہیں, لیکن میرے خیال میں جو ایک کتاب ہاتھ میں پڑھنے کا مزہ ہے نا, وہ آپ کو اس طرح سے فون میں دیکھ کے پڑھنے سے بالکل مزہ نہیں آتا. میں یہ لوگوں کو بہت بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں جس وقت میرا ایک ہی بچہ ہے, چونکہ ایک ہی بیٹا ہے, تو جب وہ چھوٹا تھا تو میں اس کو کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں ایک کتاب پڑھنے کے نا 500 روپے دوں گا. اچھا. تو اس نے شوق سے پڑھنا شروع کر دیا کہ 500 ملیں گے. 500 میں. پھر اس نے ایک سٹیج یہ آئی کہ اس نے کہا کہ آپ 500 نہ دیں, مجھے کتاب خرید کے دیں. اور اب یہ حال ہے کہ میرے گھر میں 4 بیڈ روم ہے جن میں 2 بیڈ روم کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں. اچھا. اور وہ ساری بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بالکل. اور وہ ساری اس کی لائبریری ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی بچوں کو, یہ آپ نے ایک ٹپ بھی اس بات کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ اگر بچوں کو بک ریڈنگ کی طرف لانا ہے, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے, انسان کے دماغ کو کھولتی ہے بک ریڈنگ, تو اس میں پھر بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ بھئی تمہیں اتنی اماؤنٹ ملے گی اگر یہ تم بک پڑھو گے. اور بچپن سے دے دیں, آپ شروع کر دیں. چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو کہیں کہ 100 روپے دوں گا تمہیں, تو انعام اس کے لیے رکھ لیں. جیسے باہر $100 ویکسینیشن کے لیے یا $100 کتاب کے لیے 100 روپے. اور میرے خیال میں پیرنٹس کو بھی چاہیے, جس طرح سے بہت سے بچے جو ہیں پہلے زمانے میں ہوتا تھا دادی نانی سے سٹوریز سنتے تھے, تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ رات کو سوتے ہوئے ایک بچوں میں یہ عادت ڈیولپ کریں کہ ان کو رات کو سٹوریز سن کے سونے کی عادت ہو. پھر اسی طرح الٹیمیٹلی میرے خیال میں یہ جو بک ریڈنگ والی جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے, ہابی ہے, اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. بالکل, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. واپس آئیں گے تو سیاسی منظرنامے کا رخ کریں گے, اس سے کچھ خبریں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہم سیاسی منظرنامے کا رخ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت پی ایم ایل این کی اگر ہم سچویشن کو دیکھیں تو ان کو انتخابات جو ہو رہے ہیں ان میں پے در پے شکست کا سامنا ہے. پہلے آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے اور 3rd نمبر پر پی ایم ایل این آئی. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان کا 3را نمبر ہوگا. پھر اگر ہم سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو پی پی 38 سیالکوٹ میں بھی پی ایم ایل این یہاں سے جیتی ہوئی اپنی نشست ہار گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا, اپنی جگہ بنا لی. پے در پے شکست کی کیا وجوہات ہیں, آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل کامیابی کی طرف گامزن ہے, اس کی بھی کیا وجوہات ہیں, آج ہم اس کے بھی مستقبل پر بات کریں گے. لیکن رؤوف صاحب, اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں, ان کا جو ایک سخت بیانیہ ہے میاں نواز شریف کا, مریم نواز صاحبہ کا, وہ ان کی ان شکستوں کا ذمہ دار ہے؟ اب یہ دیکھو, یہ بڑی ایک بحث طلب بات ہے کہ کل محمد زبیر نے ایک ٹی وی شو میں یہ اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے چل رہے ہیں. بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ 2 بیانیے ہیں. ایک بیانیہ وہ ہے جو شہباز شریف کا ہے, دوسرا بیانیہ وہ ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے. مریم نواز نے ٹو کیا نواز شریف کے بیانیے کو, اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلسل وہ اسی کے اوپر زور دیتی رہی. تو بہت سے جو پنڈت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیانیہ پٹ رہا ہے, یہ بیانیہ شکست سے دوچار کر رہا ہے ان کو. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون کے اندر اگر 2 گروپس بنے ہوئے نظر آتے ہیں, یعنی آج تو یہاں تک یہ ہو گیا کہ شہباز شریف کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اسی طرح سے میری بات کو نہیں مانا جائے گا تو پھر میں صدارت سے الگ ہو جاؤں گا. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی اگر ایسی بات ہو گئی تو مسلم لیگ نون کو چاہیے اس وقت یہ بیٹھ کے کہ یہ طے کریں کہ ہم نے کس بیانیے کے اوپر جانا ہے, ایک فائنل کر لیں تاکہ 2 گروپ سامنے نہ آئیں. ہرمیت, اس حوالے سے ذرا دیکھو نا آپ کہ یہ شہباز شریف کی جو خبر آئی ہے یہ بڑی مسلم لیگ نون کے لیے خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بار بار نواز شریف صاحب اور دیگر اپنی بھتیجی مریم صاحبہ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلش موقف ہے ان کا, اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن میں جس طرح ان کو کامیابی مل رہی تھی اور اچانک پھر دوبارہ جو بیانیہ جاری رکھا گیا, اس کے بعد دوبارہ ان کے حالات بدلتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیانیہ اگر جاری رہے گا تو اس سے ظاہری بات ہے کہ فائدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو تو ہو گیا ہے, لیکن تحریک انصاف کو بھی ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک بہت بڑی زیادہ سیٹیں ان کو مل گئی اور ان کی حکومت بن جائے گی بڑے مضبوط طریقے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والا الیکشن ہے, جنرل الیکشن ہے, تو اگر اسی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ معاملہ چلتا رہا تو اس کا نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑے گا. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مختلف سینٹرل پنجاب کی اگر ہم بات کریں, بہت بڑی سیٹس یہ انہی کا ایریا ہے, انہی کا ووٹ بینک ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی اگر جب بات کی جاتی تو عوام بھی اس موقف کو اپناتے نہیں ہیں بلکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ
اب ہم دیکھتے ہیں کہ رخ جو ہے کسی اور طرف جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کو بھی کچھ چیزوں پر دھیان دینا ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے چینی اسکینڈل جب آیا تو اپنے گروپ بنا دیا اور گورنمنٹ کو بلیک میل کیا, اور اس کے بعد وہ معاملات طے ہو گئے. جہانگیر ترین تھوڑے سائڈ پہ ہو گئے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے ہم نذیر چوہان صاحب جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اب معاملہ یہاں پہ یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ اب انتظار اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب آئیں گے کراچی سے تو ایک سخت موقف جو ہے وہ اپنایا جائے گا, اور حکومت کو دوبارہ ٹف ٹائم دینے کی باتیں ہو رہی ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی. تو ان چیزوں پہ بھی پی ٹی آئی کو بھی چیزوں پر دیکھنا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو یہ معاملات ہیں, اندرونی جو معاملات ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, وہ اب بھی بہتر اسی طرح جو ہونے چاہیے. کئی معاملات پر لوگ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممبر اسمبلی جو ہے وہ ایک الگ گروپ میں شامل ہو چکے ہیں. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سموتھ پلیٹ فارم اگر آپ کو مل رہا ہے, آپ اس میں اچھی طرح گیم بیٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اپنے معاملات جو ان کو بھی اچھی طریقے سے طے کرنا ہوگا, اور آنے والا جو جنرل الیکشن ہے اس کے لیے اسی طرح تیاری کرنی ہوگی. شہباز شریف کا موقف اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, حمید کا بھی موقف اس حوالے سے ہمارے سامنے آ گیا. ابھی ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینالسٹ, سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی عامر خاکوانی صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. سر, پی ایم ایل این کو پے در پہ شکست کا سامنا ہے. آزاد کشمیر میں ہم دیکھ لیں, پھر سینٹرل پنجاب پی پی 38 سیالکوٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ جیتی ہوئی پی ایم ایل این کی نشست تھی جو وہ اب ہار چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا مستقبل اس وقت کیا ہے, اور پی ایم ایل این کی یہ جو شکست ہے کیا ان کے جو اندرونی خلفشار ہیں وہ ہے اس کی وجہ, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے جو اس وقت پی ایم ایل این کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ میرے خیال میں دو جو آپ نے کہی ہیں یہ دونوں وجوہات ہیں, مگر اس کے ساتھ ایک تیسری وجہ اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایک ریئلٹی کے طور پہ سامنے ہے پنجاب میں, خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں. کیونکہ سینٹرل پنجاب میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این ناقابل تسخیر ہے, اور کینڈیڈیٹ جو بھی کھڑا کر لیا جائے, جتنی مرضی محنت کر لی جائے, پی ایم ایل این کی وہی سیٹ ملنی ہے. تو یہ جو متھ ٹوٹ چکی ہے, اور اس سیالکوٹ والے کے بعد تو زیادہ ہو چکی ہے. اس سے پہلے رات کشمیر کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, ملتان میں بھی, پنجاب میں جو کشمیری مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. اور اندرونی خلفشار بھی ایک وجہ ہے. شہباز شریف صاحب اور حمدہ شہباز کا جن کا تنظیمی اور جوڑ توڑ کا, اور یہ جو ایک کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا بڑا تجربہ ہے, وہ بھی ایک بات ہے. اور میرا خیال ہے نون لیگ کا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے علاوہ وہ ایک روایتی سا اور بار بار ایک ہی بات جو کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے وہ کشش ختم ہو گئی ہے. تو ایک لیکن ابھی بھی وہ پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب میں ایک بڑی قوت تو ہے, لیکن اب اس کا چیلنج بڑھ گیا ہے جو پہلے 2 سال پہلے نہیں تھا. عامر یہ بتاؤ کہ یہ جو جیتا بریار, یہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ اتنا نہیں تھا جتنا پی ٹی آئی کے نون لیگ کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے, اس کے باوجود وہ جیتے ہیں. اب 2 بیانیے کل محمد زبیر نے کہہ دیا مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیے ہیں, کیا یہ 2 بیانیوں کے اندر گروپ کی وجہ سے وہ ہارے ہیں, یا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بریار زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے جس کی بنیاد کے اوپر وہ جیت گئے؟ تو وریو خاندان آپ جانتے ہیں کتنا طاقتور خاندان ہے, اور آج نہیں وہ کئی الیکشن جیت چکے ہیں. بہت چودھری اختر اس زمانے سے لے کر بہت ہی اسٹرانگ ہے. وریو خاندان کا ان کا جو کینڈیڈیٹ تو پی ایم ایل این کا زیادہ اسٹرانگ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بریار بھی بہرحال وہاں کے ایک اہم کینڈیڈیٹ, تگڑا کینڈیڈیٹ تھا. اس نے پیسہ بھی خرچ کیا ہے, کمپین بھی. میرے خیال ہے انہوں نے محنت بہت کی ہے. پی ٹی آئی نے سلیکشن میں کافی محنت کی ہے, لوکل سطح پہ جا کے مقامی ان میں ایک متحد بھی تھے پی ٹی آئی, وہاں پہ جوڑ توڑ بھی کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر دیہی پالیٹکس میں بہت ضروری ہے کہ مختلف گروپوں کو ملانا, یہ بھی ہے. اور جو دوسرا 2 بیانی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن پی ٹی آئی نے اپنی صلاحیت کو بڑھایا ہے, اپنی اسکل کو اور کیپیسٹی کو بڑھایا ہے. پی ایم ایل این کی کیپیسٹی کم ہوئی ہے, وہ اس کے اپنے ریزنز ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ بینک بھی بڑھایا ہے اور اپنا اسکل بھی بڑھایا ہے. تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے کہ پی ایم ایل این اگر متحد بھی ہو جائے تو پی ٹی آئی اگر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر چکی ہے, اپنا اسکل بڑھا چکی ہے, کینڈیڈیٹ کے ساتھ لوکل سطح پہ محنت کر کے ووٹ زیادہ لے رہی ہے, تو اس کا بینیفٹ تب بھی ہوگا. اگر پی ایم ایل این متحد ہو جائے تب بھی پی ٹی آئی کے جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. وہ ایک نیا فنومینا ہے سینٹرل پنجاب میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے جی حمید. عامر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نذیر چوہان کو گرفتار جب سے کیا گیا تو ترین گروپ کا ایک سخت سا بیانیہ دوبارہ
وہ بڑے اس پہ اعتراض بھی آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ترین صاحب کا انتظار کیا جس کے بعد ایک سخت موقف اپنایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو دوبارہ دبا دیا جائے گا حکومت کی جانب لیکن سے؟ میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ اب ایک قصہ پارینیا ہو بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی کے اندر جہانگیر ترین گروپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میرا نہیں خیال نذیر چوہان اور دوسرے لوگوں کو